میں قبلہ مفتی صاحب کی جانب آؤں گا۔ مفتی صاحب، ہم نے اصحاب کی بات کری، ہم نے خاندان نبوت کی بات کری، میں چاہوں گا کہ بزرگان دین کے پاس اگرچہ کوئی بھی اس طرح کا شخص آیا خدمت خلق کے حوالے سے جس کو ضروریات زندگی کی اشیاء کی ضرورت ہے، اس حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیے کہ ان کا کیا رد عمل رہا ہے اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، اللہ رب العالمین جل جلالہ نے دین کی آبیاری کا ایک سسٹم رکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ سے قرآن حکیم لے کر تشریف لائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی تعلیمات اور اللہ رب العالمین کے فرمودات قرآن پاک کی صورت میں ہمیں عطا کر دیے، اور ساتھ میں یہ بھی بتا دیا کہ کہیں لوگ یہ تصور نہ کریں کہ کتاب پر عمل کرنا بڑا مشکل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی کتاب پر عمل کر کے دکھا دی۔ کیا بات ہے! نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کا ایک ایک لمحہ، چاہے وہ شوہر کی حیثیت سے ہو، چاہے وہ گھر کے فرد کی حیثیت سے ہو، مسجد کے امام کی حیثیت سے ہو، یا بازار کے تاجر کی حیثیت سے ہو، یا میدان کے سپہ سالار کی حیثیت سے ہو، کوئی بھی صورتحال ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے دین پر عمل کر کے بتایا۔ آپ نے بتایا کہ ایک شوہر کو کیسا ہونا چاہیے، گھر کے ایک فرد کو کیسا ہونا چاہیے، خاندان کے سربراہ کو کیسا ہونا چاہیے، مسجد کے امام کو کیسا ہونا چاہیے، مصلی رسول پر بیٹھنے والے کو کیسا ہونا چاہیے۔ آپ نے بتایا کہ بازار میں کھڑے تاجر کو کیسا ہونا چاہیے، اور آپ نے بتایا کہ میدان جہاد میں کھڑے ہوئے سپہ سالار کو کیسا ہونا چاہیے۔ یہ آپ نے پوری زندگی جو ہے وہ قرآن پاک پر عمل کر کے دکھائی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کی اصل جو مثل ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ کا جو عکس ہے، وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے خلفاء اور آپ کے صحابہ کرام کے اندر اور آپ کے اہل بیت کے اندر اور آپ کے خاندان کے اندر پایا جاتا ہے۔ آپ کا خاندان حضور سے تربیت یافتہ تھا، آپ کے خلفاء حضور سے تربیت یافتہ تھے، آپ کے اہل بیت حضور سے تربیت یافتہ تھے، اور آپ کے اصحاب بھی حضور سے تربیت یافتہ تھے۔ وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت لے کر آئے۔ پھر وہاں سے جو روشنی آگے منعکس ہوئی وہ اللہ رب العالمین کے اولیاء کرام کی طرف چلی اور اللہ رب العالمین کے حبیب کی امت کی طرف چلی۔ تو آپ اندازہ فرمائیں کہ یہ روشنی کا مرکز جو ہے وہ سارے کا سارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات طیبہ ہے۔ کیا بات ہے! کوئی بھی سلسلہ ہو، کوئی بھی نظام ہو، کوئی بھی سسٹم ہو، وہ سارے کی اصل جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے۔ بلکہ علماء امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ امت کے لوگوں میں سے کسی کی کوئی بھی نیکی ہو وہ اللہ رب العالمین کے حبیب کی نیکی کا عکس ہوتی ہے۔ کیا بات ہے! تو جب یہ سارا سلسلہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ خدمت خلق پر مبنی ہے، اللہ رب العالمین کا نازل کردہ قرآن پاک خدمت خلق پر مبنی ہے، تو اللہ رب العالمین کے نبی کے اصحاب کا جذبہ بھی خدمت خلق کا پایا جائے گا، آپ کی اہل بیت بھی خدمت خلق پر رہنے والے ہوگی، اور آپ کا خاندان اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب اور ان سے آگے جتنے بھی سلاسل ہیں وہ سارے کے سارے خدمت خلق کے جذبے پر چلنے والے ہیں۔ اب دیکھ لیے حضرت حضور خواجہ غریب نواز علیہ رحمت کی مثال دیکھ لیں، جب بات ہو حضرت داتا صاحب کی تو پھر آپ دیکھ لیجئے، اور جب بات ہو حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی، سب کی بات آپ دیکھیں کہ ان سب کے ہاں سلسلہ یہ ہوتا تھا کہ ان کی بارگاہ میں آ کر کچھ مانگتا تھا تو ان کو ضرور نوازا جاتا۔ کیا بات ہے! ان کے دامن جو ہیں وہ دنیاوی سہولیات سے بھی مزین کیے جاتے، اور بلکہ ان کی بارگاہ سے آنے والا تو دینی فیض لے کر جاتا تھا۔ کیا بات ہے! آتے تھے وہ اپنی دنیا پانے کے لیے، تو ان کو دین سے جو ہے نا اب بھر دیا جاتا تھا، دین ان کے دامن میں۔ تو یہ اللہ رب العالمین کے اولیاء کرام کا سلسلہ تھا، اس لیے کہ وہ در حقیقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کا عکس تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والے قرآن پاک کا عکس تھا۔ اس لیے جتنے بھی اولیاء کرام کی بات ہوتی ہے ان کے آستانوں پر یہ کیفیت تھی کہ سارا دن وہ مدرسے ہوتے تھے، اور رات کو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور قال اللہ تبارک و تعالیٰ کی صداؤں کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین کے ان کے قلب جو ہیں وہ اللہ رب العالمین کی دین کے راستے پر مزین کرنے کے لیے ہوتے تھے، اور وہیں پر ان کے آستانے جو ہیں وہ مسافر گاہیں بھی ہوتی تھیں، اور وہیں پر ان کے آستانے غریبوں، یتیموں، مسکینوں کے پالنے کے لیے ان کی پرورش اور ان کی تربیت کا مرکز بھی ہوتے تھے۔ اس لیے کہ یہ خدمت خلق کا جذبہ جو ہے ان کو ملا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے تھا۔
بہت خوبصورت گفتگو فرمائی مفتی احمد سعید نورانی صاحب دامہ برکاتہم العالیہ نے. اور حدیث مبارکہ میں نے جیسے کہ پہلے بھی عرض کری کہ اللہ رب العزت اپنے ان بندوں کی مدد میں لگ جاتا ہے جو مخلوق خدا کی مدد میں لگے رہتے ہیں. تو ایک بہت آسان سمپل سا فارمولہ ہے. اگر آپ نے اللہ رب العزت کی مدد حاصل کرنی ہے, اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ رب العزت آپ کی مدد فرماتا رہے, تو خدمت خلق میں لگ جائیں, مخلوق خدا کی مدد میں لگ جائیں. انشاءاللہ تعالی اللہ رب العزت آپ کی مدد فرماتا رہے گا. اور یہ بہت خوبصورت موقع آپ کو فراہم کر رہا ہے احساس ونٹر اپیل, جو کہ ہم آج آپ کے لیے لے کر آئے ہیں, جس کے اندر میں نے آپ سے پہلے بھی کہتے پیکیجز آپ کے سامنے پیش کرے کہ ان لوگوں کے لیے جن کے پاس ابھی رہنے کو گھر نہیں ہے, جن کے سروں پہ چھت نہیں ہے, جن کے پاس پہننے کو گرم کپڑے, اوڑھنے کو گرم لحاف نہیں ہے. ناظرین محترم, آج ہمیں ان کے اس احساس کو محسوس کرنا ہے, اور یہ موقع آپ کو فراہم کر رہا ہے احساس فاؤنڈیشن. تو احساس فاؤنڈیشن نے جو اپنا پیکیجز تیار کیے ہیں, میں ایک بار پھر سے آپ کے سامنے دہراتا چلوں کہ موسم سرما امدادی پیکیج, جو اگرچہ آپ کی 5 سے 6 افراد پہ مشتمل, اگرچہ آپ کی فیملی ہے, ان کی فیملی ہے, تو ان کے لیے راشن, کمبل اور جیکٹس کا انہوں نے ایک پیکیج تیار کیا ہے, جو کہ آپ صرف اور صرف $121 میں اویل کر کے ڈونیٹ کر سکتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ سیلاب متاثرین کے لیے راشن, ٹینٹ, مچھردانی, یہ ایک پیکیج بھی انہوں نے تیار کیا ہے, جسے آپ $185 میں اویل کر کے ڈونیٹ کر سکتے ہیں. آنکھوں کا آپریشن آپ $55 میں آپ اسے ڈونیٹ کر سکتے ہیں. مسجد کی تعمیر کے حوالے سے اگر آپ کام کرانا چاہتے ہیں تو $9,500 میں آپ اس کو اویل کر کے ڈونیٹ کر سکتے ہیں. اگر آپ صرف اور صرف راشن پیک ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں, وہ آپ $75 میں آپ اسے ڈونیٹ کر سکتے ہیں. اگر آپ چھوٹا ہینڈ پمپ ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ $300 میں آپ اسے ڈونیٹ کر سکتے ہیں. اگر آپ بڑا ہینڈ پمپ ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ $750 میں آپ اسے اویل کر کے ڈونیٹ کر سکتے ہیں. اگر آپ چھوٹا کنواں کروانا چاہتے ہیں تو $945 میں آپ اسے اویل کر کے ڈونیٹ کر سکتے ہیں. اگر آپ بڑا کنواں چاہتے ہیں تو آپ اسے $3,045 میں اویل کر کے ڈونیٹ کر سکتے ہیں. اور اگر آپ سادات پروجیکٹ میں اگر حصہ لینا چاہتے ہیں تو اسے آپ $121 میں اویل کر کے ڈونیٹ کر سکتے ہیں. تو میں چاہوں گا کہ میں قبلہ مفتی محمد اطہر میاں صاحب کی طرف آؤں, اور میں چاہوں گا کہ قبلہ احساس جو یہ کام کر رہا ہے, اس کا احساس مزید کس طرح سے لوگوں کو دلایا جائے, اس کام کو مزید کس طرح سے لوگوں کی مدد کی جائے, اس حوالے سے کچھ فرمائیے گا. ولید بھائی, یہاں پر ایک بات عرض کرتا چلوں. آپ نے ابھی کہا کہ مسجد کی تعمیر کے حوالے سے نا, مجھے ایک بات یاد آ گئی کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی اولادوں میں سے عبدالعزیز خطیب بغدادی صاحب تشریف لائے کراچی. ان کے خطاب میں نے سماعت کیا تو انہوں نے ایک واقعہ بیان کیا, اور واقعہ کیا تھا؟ واقعہ یہ تھا کہ آپ فرماتے ہیں کہ بغداد میں ایک شخص نے ارادہ کیا کہ وہ ایک مسجد کو تعمیر کرے گا. کیا بات ہے. اور وہ تعمیرات کا سلسلہ ایسا تھا کہ زمین بھی وہ اپنے پیسوں سے خریدے گا, اس زمین پہ جو را مٹیریل لگے گا, دیواروں کے لیے اینٹیں چاہیے ہوں گی, جتنا سیمنٹ چاہیے ہوگا وہ سب وہ خرچ کرے گا. دروازے, کھڑکیاں, پنکھے, ہر شے, حتیٰ کہ صف وغیرہ سب وہ اپنے پیسوں سے بنائے گا. اس نے مسجد کو تعمیر کیا. رات جب سویا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے خواب میں جنت دکھائی, اور جنت میں ایک عظیم محل دیکھا, اور اس عظیم محل پر اس کا نام لکھا تھا. اس نے فرشتوں سے پوچھا, فرشتوں یہ محل کس کا ہے؟ کہا یہ محل تمہارا ہے کہ تم نے دنیا میں اللہ کے گھر کو تعمیر کیا, مسجد کو تعمیر کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے جنت میں یہ محل بنا دیا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اب اسی محل کے برابر میں ہو بہو ایک اور محل تھا, اور وہ ایک عورت کا محل تھا. وہ کہنے لگا یہ محل کس کا؟ کہا یہ عورت کا محل ہے. آنکھ کھل گئی, صبح ہوئی, اور اس نے سارے مزدوروں کو بلا لیا, سارے انجینئرز کو بلا لیا کہ پیسے میں نے دیے, تنخواہ میں نے دی, میں نے را مٹیریل میں نے دیا, سیمنٹ کے پیسے میں نے دیے, اینٹوں کے پیسے میں نے دیے, کیا تم میں سے کسی نے کسی سے پیسے لیے؟ تو ایک شخص نے کہا کہ بات یہ ہے کہ ایک بڑی عورت آئی اور اس نے آ کر ایک اینٹ دے دی. میں پوری مسجد کی تعمیر کی بات نہیں کر رہا, خالی اینٹ دے دی. کیا بات ہے. کہا وہ اینٹ میں نے لی اور وہ لگا دی. اللہ. کہا کون بڑی آئی؟ کہا فلانے علاقے میں رہتی ہے. وہ اس کے گھر پہنچتا ہے, اور گھر پہنچنے کے بعد اسے کہتا ہے کہ تو نے فلانی جگہ جو مسجد بنی ہے نا, اس مسجد میں جو ایک اینٹ دی ہے, اس ایک اینٹ کے بدلے جتنا پیسہ لینا چاہتی ہے مجھ سے لے لے. کیا بات ہے. کیا اس نے کہا اس اینٹ کے بدلے تو چاہے مجھے دنیا
माँ फीहा, यानी दुनिया की हर शय दे दे तब भी मैं तुझे नहीं दूंगी। सुभान अल्लाह। उसने बोला क्या हो गया, एक ईंट ही तो है, 1000, 2000, 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, 20 लाख, जितना लेना है मैं लेने को तैयार हूँ। तो वो औरत कहती है मैं ऐसे घाटे का सौदा नहीं करना चाहती, क्योंकि तुझे जब मस्जिद बनाने के बाद महल दिखा दिया गया, मुझे एक ईंट लगाने के बाद भी महल दिखा दिया गया। क्या बात है, बहुत खूबसूरत अंदाज में मुफ्ती मोहम्मद अतहर मियाँ साहब ने अपनी गुफ्तगू को इख्तिताम करा। मैं क़िबला का बहुत दिल की गहराइयों से शुक्र अदा करता हूँ। मुफ्ती मोहम्मद अहमद सईद नूरानी साहब दामत बरकतुहुम अलिया, आपने वक्त निकाला, मैं आपका दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। साथ ही साथ मोहम्मद वक्कास कादरी साहब ने वक्त निकाला, मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। इसी के साथ नाज़रीन अपने मेज़बान वलीद अहमद को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो फिर किसी मौके पर किसी इवेंट पे आपसे मुलाकात होगी। आखिर में कलाम शामिल करेंगे मोहम्मद वक्कास साहब, बिस्मिल्लाह। सैयद मेहदी हसन हैरत इलाहाबादी साहब का लिखा हुआ बहुत ही खूबसूरत कलाम पेश करता हूँ। जिन लबों पर मेरे सरकार का नाम आता है, जिन लबों पर मेरे सरकार का नाम आता है, जिन लबों पर मेरे सरकार का नाम आता है, अर्श से उन पे फरिश्तों का सलाम आता है, अर्श से उन पे फरिश्तों का सलाम आता है। और किसके सदके में हुई सारी खुदाई तख्लीक, किसके सदके में हुई सारी खुदाई तख्लीक, नाम आता है तो सरकार का नाम आता है, नाम आता है तो सरकार का नाम आता है। और जाके सिदरा पे रुके रुक के ये बोले जिब्रील, जाके सिदरा पे रुके रुके के ये बोले जिब्रील के रब का मेहमान दो आलम का इमाम आता है, रब का मेहमान दो आलम का इमाम आता है। और जर्रे उठे उठे के कदम लेते हैं उसे के गैरते, जर्रे उस खाक के ताबिंदा सितारे होंगे, आका जिस जगह आपने ना लेने उतारे होंगे, जर्रे झड़कर तेरी पैज़ारों से ताज सर बनते हैं सैयारों के, जर्रे उठे उठे के कदम लेते हैं उसके हैरतें, सुए तैबा
غلام آتا ہے جن لبوں پہ میرے سرکار کا نام آتا ہے اور معترض دی داؤد سے کبھی دیکھے سوچیں معترض دیدہ و دل سے کبھی دیکھے سوچیں معترض دیدہ و دل سے کبھی دیکھے سوچیں کہ آپ پر ہم تو ہے کیا رب کا سلام آتا ہے آپ پر ہمیں تو ہے کیا رب کا سلام آتا ہے آپ پر ہمیں تو ہے کیا رب کا سلام آتا ہے جن لبوں پہ میرے سرکار کا نام آتا ہے عرش سے انہیں بے فرشتوں کا سلام